بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو کوئی انسان مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا خاتم النبیین۔ سامعین ذی وقار، یہ ماہ محرم الحرام 1446 ہجری ہے۔ اسلامک کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور ماہ محرم الحرام کے آتے ہی ہر جگہ پر جگر گوشائے رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا تذکرہ کرنا، ان کو یاد کرنا، ان کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ سید السادات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری صاحبزادی سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس اولاد میں سے 2 صاحبزادے سید الاسخیاء حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فضائل و مناقب اور شرف و کمال کی بنا پر اہل بیت اطہار میں بھی ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کے وقت پیدائش، ان کے کان میں اذان دینا، ان کا نام رکھنا، ان کا عقیقہ فرمانا، ان صاحبزادوں سے محبت فرمانا اور ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دینا، انہیں اپنا بیٹا کہنا، ان شہزادوں کو چومنا، انہیں اٹھانا، انہیں سونگنا، سینے سے لگانا، یہ وہ سارے فضائل و مناقب ہے جو آقا علیہ السلام نے کیے، اور تفصیل و کثرت کے ساتھ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شارح بخاری بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں فضائلہما لا تعد ومناقبہما لا تحد۔ یہ جو شہزادگان ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے یہ جو 2 سردار ہیں،
ان کے فضائل حسنین کریمین کے نہ تو فضائل کا کوئی شمار ہے، فضائلها لا تعد، ان گنت فضائل ہیں ان کے، ومناقبها لا تحد، اور یہ وہ صاحبزادگان ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کے مناقب کی بھی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ فضیلت اور یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کا نام مبارک حسین، کنیت ابو عبداللہ ہے۔ اور سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم الحرام 61 ہجری کو بروز جمعہ اسلام کی سربلندی اور تحفظ کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کے فضائل و مناقب ان کا کوئی شمار نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتای من الدنیا ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اس فرمان نبوی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جو ہیں دنیا میں جنت کے 2 پھول ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ 2 شہزادگان سیدہ کائنات کے گھر عطا کیے کہ ان کے جسموں سے جنت کی خوشبو آتی تھی، اور آقا نے فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، یہ میرے اس دنیا میں 2 پھول ہیں، اور پھول کو سونگا جاتا اور میرے آقا ان کو سونگا بھی کرتے تھے۔ جیسے باغ والے کو باغ میں پھول سب سے پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حسنین کریمین زیادہ پیارے ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، والحسن والحسین یلعبان علی بطنہ، فقلت یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ یہ 2 جو شہزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین، یہ دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ کے ارد گرد کھیل رہے ہیں۔ فقلت یا رسول اللہ اتحبہما، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کو پیارے لگتے ہیں؟ وما لیا لا احبہما ہما ریحانتایا، میں ان سے کیوں محبت نہ کروں، یہ تو میرے 2 پھول ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انداز ہے، اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، جو آیہ کریمہ میں نے گفتگو کے آغاز میں تلاوت کی، کہ لوگ پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں، فمن حاجک فیہ، کس بارے میں جھگڑا کرے؟ اس بارے میں جھگڑا کرے من بعد ما جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس آ گیا ہے یقینی علم، میرے آقا و مولا یقینی علم رکھتے ہیں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو پھر انہیں کہہ دیجئے کہ آپ بلائیں اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، میں اپنوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی اولاد کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بلاتا ہوں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم بھی آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں بھی آ جاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور التجا کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ، جھوٹے پر آؤ اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اس آیہ مبارکہ میں
بتایا یہ جا رہا ہے، یہ بنی نجران کے وفد کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا، آقا جی آیا کریمہ نازل ہوئے، آقا علیہ السلام گھر گئے، حسنین کریمین کو اٹھایا، سیدہ کائنات پیچھے پیچھے اور حضرت علی المرتضیٰ پیچھے پیچھے، یہ 5 بندے لے کے جب آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، اس آیہ کریمہ میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے ان کو آقا علیہ السلام کی آل ہونے کا۔ اور اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے 2 پھول ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، کہ جو حضرت امام حسن کا چہرہ ہے، گردن تک آپ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے آقا علیہ السلام کی کوئی شبیہ آ گئی۔ اور پھر والحسین اشبہ النبی ما کان اسفل من ذلک، اور باقی جسم سارے کا سارا، ہاتھ پاؤں، اٹھنا بیٹھنا چلنا، یہ حضرت امام حسین ایسے لگتا تھا جیسے میری آقا کی شبیہ۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا ہے، اور یہ مرتبہ ان کو عطا کیا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں کان الحسن والحسین اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ دونوں شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین کو ہم دیکھتے تھے تو یوں پتہ لگتا ہے جیسے آقا علیہ السلام کی شبیہ کو ہم نے دیکھ لیا، ایسے پتہ لگتا تھا جیسے مصطفیٰ کی ہم نے زیارت کر لی، ان دونوں کو دیکھ کے ایسے پتہ چلتا تھا۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کیا مقام ہے ان کا، جنتی ہی نہیں جنتی لوگوں کا سردار قرار دے دیا، مسند ارشاد پہ متمکن کر دیا۔ فرمایا حضرت سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ولا تسبوا الحسن والحسین فانہما شباب اہل الجنت من الاولین والآخرین، اور یہی نہیں فرمایا اولین آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جنتی نوجوان ہیں ان سب کے سرداری کا اعزاز اللہ رب العزت نے ان 2 شہزادگان کو عطا کر دیا۔ اور پھر حضرت علی ہی اس حدیث کے راوی ہیں کہ کنت رجلا احب الحرب، میں ایسا انسان ہوں کہ جو جنگ کو، جہاد کو زیادہ پسند کرتا ہے، احب الحرب فلما ولد الحسن حممت ان اسمیہ حربا، جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے کہا ان کا نام میں حرب رکھتا ہوں، فسماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن، لیکن آقا علیہ السلام نے کہا علی اس کا نام میں رکھتا ہوں، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا۔ فرمایا فلما ولد الحسین حممت ان اسمیہ حربا، جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو پھر میں نے سوچا کہ اب ان کا نام میں حرب رکھ دیتا ہوں، فسماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین، تو پھر آقا علیہ السلام نے ان کا نام حسین رکھ دیا۔ اور فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی سمیت ابنی ہذین باسم ابن ہارون شبر و شبیر، کہ میں نے حسن و حسین ان کے نام رکھے جس طرح ہارون کے بیٹوں کے نام شبر اور شبیر تھے، اس طرح میں نے ان کے نام حسن اور حسین رکھ دیے۔ اور ان کی محبت امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من مات علی حب آل محمد مغفور اللہ، کہ ان کی محبت، جو بھی اہل بیت کی محبت دل میں رکھتا ہے تو اللہ اس کو موت دیتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کے گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ من مات علی حب آل محمد قد مات تائبا، اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اس لیے یہ ایمان کا حصہ ہے
جیسے میں نے آگے کہا کہ شارح بخاری نے کہا تھا کہ ان کے فضائلها لا تعد ومناقبها لا تحد، ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی چند نشستیں مناقب اہل بیت اور حسن و حسین کے حوالے سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ سنتے ادا فرما لیں۔ وما توفیقی الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔